بہت عام حدیث ہے. جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا ان من ضئضئی ھذا، اس کی نسل میں سے، او قال عقیبی ھذا، عقیب کا معنی بھی یہ نسل، اس کے پیچھے جو لوگ پیدا ہوں گے، قومن ایسی قوم پیدا ہونے والی ہے، یقرؤون القرآن، جو قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، نیک لوگ ہوں گے یعنی دیکھنے میں، لیکن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر اوپر سے قرآن کی آیتیں ہوں گی، اس کے اصل مفہوم ان کو معلوم نہیں ہوگا. اور یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے ایسے یہ دین سے نکل جائیں گے. یعنی ظاہری حلیہ ان کا بہت زبردست. دوسری حدیث، یہ خوارج ہے نا، دوسری حدیثوں میں ان کی اور ڈیٹیل آئی ہے کہ بڑے نیک ہوں گے تو ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھنا شروع کرو گے، سر منڈا کے رکھیں گے. سر منڈانا اس کی علامت ہوگی دنیا سے بے رغبتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی علامت ہوگی، ان کو دنیا سے، بال ہوتے ہیں تو شوبازی میں آتا ہے نا، تو ایسے نیک پرہیزگار لیکن امت میں فساد کا ذریعہ بنیں گے. یا ہر حکومت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو ہر وقت عذاب میں ڈال کے رکھتے ہیں، اور ان کا مقصد خیر خواہی نہیں ہوتا، ملک کی قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں. جذبہ پیچھے اسلام کا ہوتا ہے، لیبل کس کا ہوتا ہے؟ اسلام کا. بغاوتیں کرتے ہیں اسلامی ملکوں میں، لیبل یہ لگاتے ہیں ہم اسلامی خلافت قائم کر رہے ہیں، لیکن اس سے خلافت قائم ہونے کے بجائے جو تھوڑی بہت اسلامی طاقت اور قوت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام لوگ یہ قیامت تک ہوں گے. تو ان تمام لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج. ان کی بڑی علامت اسی حدیث میں آگے آ رہی ہے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ آج دنیا میں جتنی تحریکیں اسلام کے نام پہ مسلح بغاوتیں چل رہی ہیں، ان میں یہ کامن چیز ہے، کوئی غیر مسلم ریاست ان سے نہیں ڈرتی، اور مسلمان ریاستوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی ہیں، یعنی وہ بات کریں گے ہم خلافت قائم کریں گے. بھائی خلافت پھر آپ غیر مسلم ریاست میں کرو نا. نہیں کہتے پہلے ہم اپنے لوگوں سے، یہ منافق ہیں ان سے لڑیں گے ہم. تو یار منافقت یہ کم از کم زبان سے تو اسلام کہتے ہیں نا. جو غیر مسلم ہے وہ ریاستیں تو اسلام کو مانتی نہیں ہے، تو وہاں کرو. یعنی جہاں مسلمانوں کو مارنے کی بات آتی ہے تو پھر اسباب اور وسائل کو نہیں دیکھتے، گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلے گا. لیکن جب کافر ملک میں بغاوت کی بات آتی ہے تو وہاں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی امت کی اجتماعیت کو توڑنے کا ذریعہ بنے گا وہ کیا کہلائے گا؟ خوارج. انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان کا قتل کیا. خوارج میں ایک بڑی آپ کو کامن چیز نظر آئے گی، یہ تمام علماء اور اکابر کے ساتھ بدتمیزی سے بہت پیش آتے ہیں. ان میں تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. کسی عالم کسی بزرگ کا ان کے دلوں میں احترام نہیں ہوتا. یہ بھی ان میں ایک کامن چیز ہے. پھر انہی کی نسلوں میں جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض کیا اور حضرت عثمان کے خلاف بغاوت، اور بالآخر حضرت عثمان کا قتل کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی حضرت علی سے لڑائیاں ہوئی خوارج کی. انہوں نے پہلے تو حضرت عثمان کو شہید کیا، اس کے بعد حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ان الحکم الا للہ، ہم صرف اللہ کی حکومت کو مانتے ہیں. تو یہ طبقہ قیامت تک چلے گا. تو ان لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان کی باتوں، ان کی عبادت اور ان کی قرآن و سنت سے استدلال جو آیتیں پیش کر کے اسلامی حکومتوں کے خلاف یہ بغاوتیں کروا رہے ہوتے ہیں، ان جذبوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ، اچھا خوارج مختلف انداز سے کام کرتے ہیں. اگر کوئی یونیورسٹیوں میں تقریر کر کے آپ کو ریاست کے خلاف بغاوت پہ ابھار رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خوارج ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں نظام بدلنا، نظام بدلنا. وہ پیکج تو دو، نظام بدلنا کیسے ہے تم نے؟ اچھا جو نظام بدلنے کی بات نہیں کرتا، لوگ اس مولوی کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ مداہن ہے، یہ حکومت کے پٹھو ہیں. بھائی نظام تو سب نے بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، بات اس پہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس طریقہ ہے نہیں، پیکج ہے نہیں، اور آپ بس بغاوت کی باتیں کرتے رہو، تو اس سے فساد کے علاوہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹیوں میں یہ بہت تیزی سے تحریکیں پھیل رہی ہیں کہ ہم نے بغاوت کرنی، ہم نے نظام بدلنا ہے. یہ مولوی چپ بیٹھے ہوئے نظام بدلنے کی بات نہیں کر رہے. بھائی جو مولوی نظام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان سے کبھی آپ کے ملیں تو وہ صرف بدل نہیں رہے، بہت حد تک بدل چکے ہیں. وہ لانگ ٹرم میں کام کر رہے ہیں. جیسے ترکی میں کام ہوا نا، نظام بدلنے کی بات ہو رہی ہے نا، طیب اردوغان کی تحریکیں. لیکن یہ لوگ جو نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں ایک دم اٹھا کے نا پورا سسٹم پلٹ دیں ہم، اور پلٹنے سے جو رہی صحیح طاقت ہے ہماری وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں، اور یونیورسٹیوں میں یہ بغاوت کا ماحول بہت زیادہ، پہلے مدارس میں تھا، مدارس میں اب نہیں ہے الحمدللہ. یونیورسٹیوں میں یہ بڑا خطرناک حد تک پھیل چکا ہے یہ ماحول کہ ہم نے بغاوت، نظام بدلنا ہے، اور اس کے نظام بدلنے کے پیچھے بغاوت کا عنصر ہوتا ہے. وہ صراحتاً بغاوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، مگر ان کا پیچھے جذبہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بغاوت کرنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟